یہ کہتی ہے ایک بہن نے فرمایا کہ اگر ہم اس طرح کریں کہ اپنی نمازوں کا چارٹ بنا لیں، اس طرح کہ جو پڑھیں وہ بھی لکھ دیں اور خدا نخواستہ قضا ہوئی تو وہ بھی لکھ دیں، اور وہ کہتی ہیں اس میں لاجک یہ ہے کہ جب ہم اپنی پڑھی ہوئی نمازیں دیکھیں گے تو نفس کو حوصلہ ملے گا، اور جب قضا نمازوں پہ نگاہ پڑے گی تو پھر ہم نفس کو ذلیل کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو تم نے نماز قضا کی، تو نفس کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ کیسا ہے؟ بالکل فضول قسم کی بات ہے، اس سے کہاں سے حوصلہ افزائی ہوگی؟ اور کیسے اگر جو نفس اتنا بے قابو ہو کہ پہلے ہی وہ نماز قضا کر لے تو کیا وہ قضا نمازوں کی صرف فہرست دیکھ کر ہی فوراً زیر ہو جائے گا؟ اور اس میں نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کی کتاب کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں اور کون کون سی نمازیں آپ نے ادا کی ہیں، اور اپنے گناہ کو اس طرح ظاہر کرنا کہ دوسرے اس پہ مطلع ہو جائیں، یہ الگ مستقل گناہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نفس قابو میں نہیں آتا۔ اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے فضائل سنیں، آپ آخرت میں نماز نہ پڑھنے پر جو گرفت ہوگی وہ عذابات سنیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا ایک بھاری پتھر مارتا ہے، اس کو سر کچل جاتا ہے، پھر وہ پتھر دور جاتا ہے، وہ اس کو لے کر آتا ہے، اتنے میں سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، بار بار یہ پروسیس ہو رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ فرض نمازیں چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ ہماری جو بہنیں، جو بھائی ہمیں سن رہے ہیں، میرے کلپ ان لوگوں کو دیجئے جن کو کئی سال سے فجر کی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا، پڑھے ہوئے سو رہے ہیں، صبح ہماری 10:30 11 بجے ہوتی ہے، اور یہ عذاب قبر تھا۔ بتایا گیا رسول اللہ یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ اندازہ کریں، آپ جو جس مزے کے ساتھ نماز قضا کرتے ہیں، ایک میچ کے لیے، دوستوں کی گیدرنگ کے لیے، موڈ نہیں ہو رہا صاحب، موڈی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بروز قیامت اس کا سخت حساب ہوگا اور عذابات قبر تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر سنیں گے، پھر انعامات، جنت کے انعامات، دوزخ کے واقعات سنیں، دوزخ کے عذابات کے بارے میں جانیں، تو نفس میں خوف پیدا ہوگا اور ترغیب پیدا ہوگی۔ قرآن دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، عذاب بھی بیان کیا اور اجر بھی بیان کیا۔ اجر سے ترغیب پیدا ہوتی ہے، عذاب سے خوف پیدا ہوتا ہے، تب ہمارا نفس دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس طرح لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔